الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ آج ہر شخص کو یہ شکایت ہے کہ دل سخت ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے دعا میں رونا نہیں آتا، کوئی کہتا ہے ذکر میں دل نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے نماز میں حضوری نہیں، کوئی کہتا ہے عبادت میں مزہ نہیں آتا. تو دل کی سختی کی شکایت ہر ایک کو ہے. کوئی تو شکایت کرتا ہے زبان قال سے اور کئی شکایت کر رہے ہیں زبان حال سے، لیکن دل کی سختی کی شکایت ہر ایک کو ہے. دل کی سختی کی یہ وبا عام ہو چکی ہے اور پھیل چکی ہے. کیا سالک، کیا غیر سالک، کیا طلباء، کیا غیر طلباء، کیا علماء، کیا غیر علماء، سب کے دل پتھر بنے ہوئے. دل کی سختی کا سب سے بڑا سبب اور وجہ وہ ہے یاد الہی سے غفلت. اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا. جب ذکر نہیں ہوتا تو پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں، کسی زمین میں ایک عرصہ تک کوئی چیز کاشت نہ کریں تو وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح دل کو ایک عرصے تک چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر ذکر نہ کیا جائے، اس میں یاد الہی کو نہ بتایا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا دھیان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو، تو اس زمین کی طرح یہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے. اس کی دلیل قرآن مجید سے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اپنے سے پہلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ان کے اوپر ایک طویل مدت گزر گئی کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد نہ کی، جس کی وجہ سے فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. تو ایک عرصہ گزر جانا، ایک مدت گزر جانا، ایک وقفہ گزر جانا کہ جس میں انسان ذکر نہ کرے، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے.
دل کو نرم کرنے کے لیے ذکر کرنا بہت ضروری، اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کے لیے، ذکر کی وجہ سے سب سے پہلے انسان کی جلد نرم ہوتی ہے، انسان کا جسم نرم ہوتا ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے۔ ہمارے جسم بھی سخت، دل بھی سخت۔ جسم کی سختی کی مثال یہ ہے کہ اکثر دوست کہتے ہیں جی زیادہ مراقبہ نہیں ہوتا، بیٹھا نہیں جاتا، 10 منٹ بیٹھتے ہیں ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، گردن جھکاتے ہیں گردن میں درد ہو جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، لمبا مراقبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جسم کی سختی، جسم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، ہٹ درم ہو گیا، ڈٹا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں نہیں بیٹھ رہا۔ تو ذکر کر کر کے پہلے اس جسم کو نرم کرنا ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا عادی بن جائے۔ پہلے انسان کو اپنے جسم کو بیٹھنے کا عادی بنانا ہوتا ہے۔ جب جسم نرم ہو جائے، بیٹھنے کا عادی بن جائے، تو پھر اس کے بعد دل نرم ہوتا ہے۔ اور ہمارے اکثر ساتھی اس مرحلے پر ہیں کہ ابھی تو ان کے جسم بھی بیٹھنے کے لیے نرم نہیں ہوئے، ابھی تو مراقبے کے لیے جسم بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ دل نرم ہونا، دل جاری ہونا وہ تو بعد کا مرحلہ ہے، اور یہ ایک عادت بنانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ مغربی طرز کے ہوتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کو اگر بولا جائے زمین پر بیٹھ جائیں تو وہ 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، ان کے جسم عادی نہیں۔ اور اگر کسی طالب علم عالم کو کہہ دیا جائے تو وہ گھنٹوں زمین پر بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جسم کو اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا عادی بنا لیں گے تو پھر گھنٹوں ہم ذکر میں بیٹھ سکیں گے۔ شروع میں بیٹھتے ہیں، ٹانگوں میں درد تو ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت شدید درد ہوتا ہے۔ یہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں ٹانگوں کے اوپر بوجھ ڈلتا ہے تو جن رگوں سے خون جاتا ہے وہ ان رگوں پر دباؤ پڑتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہیں، خون جانا رک جاتا ہے۔ اب وہ خون جو ہے راستہ تلاش کرتا ہے کہ یہاں سے تو راستہ بند ہے، کسی اور راستے سے اب خون نے تو پہنچنا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ خون آگے نہ پہنچے، خون کوئی اور راستہ ڈھونڈ کے وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ راستہ بند ہے تو راستہ تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندے کو کچھ درد تو محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے بس آج تو میری ٹانگیں ٹوٹ ہی جائیں گی، رگیں پھٹ جائیں گی، آج تو میں ٹانگیں شل ہو جائیں گی۔ حالانکہ صدیوں سے لوگ مراقبے کرتے آ رہے ہیں، پورا پورا دن مراقبے کرتے آ رہے ہیں، کسی کی نہ رگ پھٹی، نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی، نہ کسی کی کمر ٹوٹی، نہ کسی کی گردن ٹوٹی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی حربہ ہے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو ذکر میں بیٹھنے ہی نہ دے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنا چاہیے، اور اپنے جسم کو اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا عادی بنانا چاہیے۔ مراقبے میں آپ 2 زانو بیٹھیں، 4 زانو بیٹھیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، جیسے بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھیں تو ضرور، بیٹھنا لازمی ہے۔ ثم تلین جلودہم
وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ تو اس لیے جب تک ہم اپنے جسم کو اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا عادی نہیں بنائیں گے اگلا مرحلہ شروع نہیں ہوگا۔ تو اپنے جسم کو اللہ کی یاد میں بٹھانے کا عادی بنائیں، چاہے ہم رات کو عشاء کے بعد بیٹھیں، چاہے تہجد کے بعد بیٹھیں، چاہے دن میں بیٹھیں، کسی بھی وقت بیٹھیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی عادت ضرور بنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کہتے ہیں جی قلب جاری نہیں ہو رہا، اتنے عرصے سے سلسلے میں جڑا ہوا ہوں، قلب جاری نہیں ہو رہا۔ تو قلب اتنی آسانی سے جاری نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے قلب جاری نہیں ہوتا، لگن کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اس کام پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ قلب جاری ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ 10 منٹ مراقبے میں بیٹھتے نہیں، کہہ رہے قلب جاری نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو خود بخود تو قلب جاری نہیں ہوگا، ذکر کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ پہلے دوست ایسے ہوتے تھے سلسلے میں داخل ہونے والے کہ شروع کے ابتدائی جو ان کے اسباق ہوتے تھے، لطیفہ قلب ہے، روح ہے، اس کے اوپر وہ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا مراقبہ کرتے تھے کہ ایک مدت تک وہ رات کو لیٹ کر سوتے ہی نہیں تھے۔ رات کو بیٹھ جاتے مراقبے میں، اب ذکر بھی ہو رہا ہے، بیچ میں اونگ بھی آ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، لیکن بیٹھے رہتے تھے۔ وہی جو اونگ اور نیند تھوڑی بہت بیٹھے بیٹھے آ جاتی تھی، وہ ان کی نیند ہوتی تھی، اس سے کام چل جاتا تھا، لیٹ کر نہیں سوتے تھے۔ لیکن چونکہ نیت ذکر کی ہوتی تھی، ذکر کی نیت کر کے بیٹھتے تھے، اس لیے بیٹری بھی چارج ہو رہی ہوتی، چاہے بیچ میں نیند آ جائے۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ آپ لوگ موبائل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں، تو اس کی سکرین آف ہو تب بھی چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور سکرین آن ہو تب بھی چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مراقبے کی نیت کر کے جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری یہ جو آنکھوں کی سکرین ہے یہ آن ہو تب بھی چارجنگ ہو رہی ہے، اگر یہ آف ہو بند ہو تب بھی چارجنگ ہو رہی ہے۔ تو چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے چونکہ نیت ذکر کی ہوتی ہے، اس لیے وہ دوست رات کو مراقبے کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے، اور اس میں اگر نیند بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، مراقبے کا اجر بھی ملتا ہے، مراقبے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، دل کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھی دوستوں کے دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں یہ بندہ صاحب نسبت کیسے بنتا ہوگا، یہ پتہ نہیں خلافت کیسے مل جاتی ہے۔ بھائی جن لوگوں نے اس نسبت کو حاصل کیا ہے انہوں نے حد درجہ محنت کی ہے۔ اب لازمی نہیں کہ ہر بندہ بتاتا پھر ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے اتنی محنت کی، فلاں نے اتنی محنت کی۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، تنہائیوں میں، راتوں میں، دنوں میں حد درجہ محنت کی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو بھی نسبت ملی ہے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، فرمایا جتنے لوگوں کو نسبت ملی ہے ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے صرف منٹوں کے مراقبے سے نسبت کو قوی کیا ہو۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے صرف منٹوں کے مراقبے سے نسبت کو قوی کیا ہو، بلکہ جس کو بھی نسبت ملی ہے اور اس کی نسبت قوی ہوئی ہے اس نے گھنٹوں اور دنوں کے مراقبے کیے ہیں، تب جا کے نسبت مضبوط ہوئی ہے۔ تو اس نسبت کو قوی کرنے کے لیے، اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں کے دنوں کے مراقبے کرنے پڑتے ہیں، منٹوں کے مراقبوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ابتدائی بندوں کے لیے جو نئے نئے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں
ان کو کہہ دیا جاتا ہے 10 منٹ 15 منٹ ذکر کر لینا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے دن ہی اگر ان کو کہا جائے تم نے 2 گھنٹے مراقبہ کرنا ہے تو وہ بولیں گے بڑا مشکل کام ہے۔ تو شروع میں ان کو ذرا سکھانا ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیتے ہیں 15-20 منٹ مراقبہ کر لینا، ورنہ جو لوگ اس راستے میں آ چکے ہیں اب تو انہیں چاہیے کہ صحیح نیت کر کے عہد کر کے بس خوب محنت کریں اور یہ عزم رکھیں کہ اب ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنا ہے، اب ہمیں یہ نور نسبت مل جائے، اب جو ہے ہمارا دل جاری ہو جائے، ذکر قلبی کی یہ نعمت اور یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں جتنا کوئی بڑا افسر ہوتا ہے اس کے انتظار کے لیے اتنا ہی زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے، اس سے اس کی ملاقات کے لیے اتنا ہی زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک عام افسر کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس دنیا میں بیٹھ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، جب دنیا سے جائیں گے مسکراتے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور انہیں بولا جائے گا ہاں آپ نے تو کافی انتظار کیا، اب تو آپ کی باری ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں انتظار نہیں کریں گے پھر وہاں ان کو انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ انتظار بہت سخت ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھ جائیں، تاکہ یہیں سے ہمارا نمبر لگ جائے، ہماری پھر باری آسانی سے اور جلدی آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کی ترتیب بنانا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھنا لازمی ہے۔ تو شیطان کا پہلا حربہ تو یہ تھا کہ وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، گردن ٹوٹ جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ بندے کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ دوسرا حربہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بیٹھ جائے تو شیطان سوچتا ہے کہ اب بیٹھ تو یہ گیا ہے، اب اس کے اوپر کوئی دوسرا وار کیا جائے جس سے اس کو ذکر کا فائدہ نہ ہو۔ تو شیطان دل کے اندر برے برے خیالات ڈالتا ہے، وساوس ڈالتا ہے۔ اب ایک عام سالک سوچتا ہے کہ یار جب مراقبہ نہیں کرتے تھے تو اتنے خیالات برے برے نہیں آتے تھے، اب مراقبہ کرتے ہیں تو یہ ایسے گندے گندے خیالات بھی آتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے مراقبہ ہی نہ کرو۔ حالانکہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ تو شیطان وہ وساوس اور خیالات ڈالتا ہے بندے کو ذکر سے روکنے کے لیے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک کمرے کے اندر کسی بلی نے پخانہ کر دیا، آپ نے اس کا دروازہ کھولا تو بدبو تو آئے گی۔ اب آپ سوچیں کہ نہیں کمرے میں بدبو آ رہی ہے لہذا دروازہ بند کر دو، تو دروازہ تو آپ بند کر دیں گے لیکن بدبو تو اندر ہی رہے گی۔ طریقہ یہ ہے کہ ابھی اس بدبو کو برداشت کر کے اندر چلے جاؤ اور وہاں سے اس نجاست کو، گندگی کو صاف کرو تاکہ کمرے سے بدبو ختم ہو۔ اسی طرح جب ہم بیٹھتے ہیں اور دل کا دروازہ کھولتے ہیں تو اندر شیطان نے جو ہے گندگی ڈالی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہم سوچیں کہ بس کیونکہ بدبو آ رہی ہے غلط خیالات کی لہٰذا اس کو بند کر دو، نہیں، اس طرح تو پھر کام نہیں ہوگا۔ اب ہم ان خیالات کو، ان گندگیوں کو برداشت کریں اور ان کی آہستہ آہستہ صفائی کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے دن اگر 100 خیالات آئے ہیں تو کوشش کرنے سے دوسرے دن 99 آئیں گے، تیسرے دن 98 آئیں گے، 95 آئیں گے، 90 آئیں گے۔ آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بندے کو بغیر خیالات کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں استغراق نصیب ہو جائے گا، بس گردن جھکائے گا اور اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے گا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر یہ کیفیت بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک بات یہ کہ جب مراقبے میں بیٹھیں تو طریقہ بھی ٹھیک ہو، جو مشائخ نے بتایا ہے طریقہ اس کے مطابق مراقبہ ہو۔
کئی دوستوں کو دیکھا مراقبے میں بیٹھتے ہیں سانس سے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ سانس سے ذکر کرنے کا ثواب تو مل سکتا ہے لیکن دل کی صفائی نہیں ہوگی۔ دل کی صفائی تب ہوگی کہ اس طریقے کے مطابق ہم ذکر کریں گے جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشائخ پر القاء فرمایا، اللہ والوں پر القاء فرمایا، اور وہ طریقہ ہمیں بتایا گیا، عین اس طریقے کے مطابق ہم مراقبہ کریں گے تو تب جا کر ہمارے دل کی صفائی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان آنکھیں بند کر لے، سر جھکا لے، لطیفہ قلب جہاں انگلی لگا کے نشاندہی کی جاتی ہے وہاں سے یہ تصور کرے کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے اور میں سن رہا ہوں، خاموش ساکت جامد بیٹھ کے سانس اپنے معمول کے مطابق آتی رہے جاتی رہے، یہ یکسوئی سے وہاں سے اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اصل طریقہ، سانس سے کچھ نہیں کرنا، جسم سے کچھ نہیں کرنا، زبان سے کچھ نہیں کرنا، بلکہ خاموش بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سننا ہے، یہی ذکر قلبی ہے۔ تو ذکر قلبی کرنا ہے، پھر صحیح معنوں میں جو ہے دل کی صفائی ہوگی۔ کئی دوست صحیح طریقے کے مطابق مراقبہ نہیں کرتے، پھر خط لکھتے ہیں جی زیادہ دیر تک مراقبہ نہیں ہو سکتا، طریقہ جو صحیح نہیں استعمال کیا۔ صحیح طریقے کے مطابق مراقبہ کریں گے تو پھر دیر تک بیٹھنے کی توفیق ہوگی۔ اچھا، اب طریقہ بھی ٹھیک ہو گیا، بیٹھنے کی بھی توفیق ہو گئی، گندے خیالات بھی ختم ہو گئے۔ اب شیطان جو ہے سالکین پر ایک اور وار کرتا ہے۔ جب استغراق نصیب ہو جاتا ہے نا مراقبے میں، تو پھر شیطان نقشے دکھاتا ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی خواب آ جاتا ہے، کبھی کوئی نقشہ دیکھ لیتے ہیں، کبھی کیا دیکھ لیتے ہیں، کبھی کیا دیکھ لیتے ہیں، پھر حالات میں لکھتے ہیں جی ہم نے مراقبے میں یہ دیکھا وہ دیکھا۔ تو شیطان یہ نقشے دکھا کر بندے کو خود پسندی کے مرض میں مبتلا کرتا ہے، اور بندہ اچھا خاصا بلندی تک پہنچا ہوا دوبارہ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مراقبے میں بیٹھ کر ہم نے نقشے نہیں دیکھنے، ہم نے مراقبے میں بیٹھ کر کوئی جنت دوزخ کی سیر نہیں کرنی، اللہ والوں کی زیارتیں نہیں کرنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا مقصد نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے بس صرف جو طریقہ بتایا دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سننا ہے۔ اگر کوئی نقشے خیالات خواب آتے ہیں تو وہ سب آپ کو گرانے کے لیے، کی طرف توجہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے، خطرے کی بات ہے، نہ آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے تو اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، اب ہم آپ سے اتنا خوش ہو گئے ہیں، اتنا راضی ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ جو چاہیں کریں۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو شیطانی حربہ ہے، زندگی موت آنے سے پہلے پہلے تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ آزاد ہو جائے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارے، موت تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ مردود دفع ہو جائے یہاں سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو شیطان جانے لگا، لیکن جاتے جاتے جو ہے نا ایک اور فائر کر گیا، کہنے لگا حضرت اس حربے کے ذریعے میں نے کئی مشائخ کو جو ہے پھسلایا ہے، ورغلایا ہے، اور انہیں میں نے گمراہ کیا ہے، لیکن آپ کے اوپر جب میں نے وار کیا تو اے عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ حضرت سمجھ گئے، فرمایا کہ مردود لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی فضل نے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان کے حربے اتنے عجیب ہیں کہ بچنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مراقبے میں بیٹھ کر استغراق کی کیفیت میں جو حالات کیفیات ہوں تو یوں سمجھیں کہ یہ تو مجھے گرانے کے لیے، ان کی طرف توجہ نہ ہو۔
توجہ جو ہے، ایک دوست کسی دوسرے ساتھی سے پوچھنے لگے آپ لوگ مراقبہ کرتے ہو، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہو، تو آپ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ مراقبے میں آپ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ تو ساتھی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو اپنی اصل تصویر نظر آتی۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ تو ہم نے اور کچھ نہیں دیکھنا، اپنی اصل تصویر دیکھنی ہے، بس اللہ اللہ کرنا ہے جو مشائخ نے طریقہ بتایا ہے، تو نقشوں میں گم نہیں ہونا۔ جب شیطان کے ایسے حربے ہیں اور اتنا نازک راستہ ہے، تو پھر دیکھیں شیخ کی نگرانی، شیخ کی سرپرستی، اور پھر خود ہوشیار اور بیدار رہنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے اہتمام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی ہو گیا، نقشوں سے بھی بچ گئے۔ اب کئی ساتھی وہاں جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں دل جاری ہوا یا نہیں ہوا۔ تو بھائی جب دل جاری ہوتا ہے تو کوئی دل سے سیٹی نہیں بجتی، دل سے کوئی سیٹی نہیں بجتی کہ اب دل جاری ہو گئے۔ دل کے اندر شروع میں نا جب مراقبہ بندہ استغراق میں جا کے کرتا ہے تو ایک ہلکی ہلکی درد محسوس ہوتی ہے، لطیفے پہ ہلکی ہلکی درد محسوس ہوتی ہے۔ کئی ساتھی حالات میں بتاتے ہیں جی ادھر درد ہوتا ہے۔ ہاں وہ درد اچھی چیز ہے، یہ درد دل ہے۔ کیا ہے؟ یہ درد دل ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی جسم سے جب روح کھینچی جاتی ہے تو انسان کو درد ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لطیفہ قلب پہ ہم ذکر کرتے ہیں، تو وہ جو مخصوص حصے کی جو روح ہے وہ اس جگہ سے نکلتی ہے، مختصر سی جگہ سے، لطیفے کی جگہ سے وہ روح، یوں سمجھیں کہ جو جس کو اصل قلب کہتے ہیں، اصل دل کہتے ہیں، وہ جو ہے نا اپنے مضغے سے، پنجرے سے باہر نکلتا ہے پرواز کرنے کے لیے۔ پرندہ پنجرے سے باہر نکل رہا ہے، تو وہ روح اس جگہ سے جب نکلتی ہے تو پھر درد ہوتی ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا کہ یہاں پردے ہوتے ہیں، کچھ غلاف چڑھے ہوتے ہیں، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ پردے پھٹتے ہیں، اس پنجرے کے پردے یا جالیاں جو بھی ہیں وہ پھٹتی ہیں، تو ہلکی ہلکی درد محسوس ہوتی ہے۔ بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہے۔ تو بھائی ہارٹ پرابلم تو پہلے سے ہی ہے نا، دل کی بیماری تو ہمیں پہلے سے ہی ہے، تو یہاں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درد دل ہے، مجھے درد دل ملا ہے، یہ درد دل ہے، یہ اچھا ہے۔ اس میں ایک جو ہے عجیب قسم کی لذت بھی ہوتی ہے، اور ایسا درد نہیں ہوتا کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، قابل برداشت ہوتا ہے، ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دل کے اندر ایک تحرک محسوس ہوتا ہے، حرکت محسوس ہوتی ہے ادھر لطیفے کے اوپر، ایک دل کی دھڑکن ہے، خون پمپ کرتا ہے دل، یہ اور چیز ہے۔ اور یہ جو تحرک جو ہے محسوس ہوتا ہے، یہ اس دل کی دھڑکن سے کئی گنا تیز ہے۔ جیسے موبائل کے اوپر کال آتی ہے تو وائبریشن لگی وہ تیزی سے ایسے ایسے کرتا ہے، یا گاڑی اسٹارٹ کر کے آپ اس کے اوپر بیٹھیں تو اس کے اندر جو تھر تھراٹ ہوتی ہے، یہ تحرک ہوتا ہے اس لطیفے کے اندر، یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ایک چیز اصل ہوتی ہے، جب اس کے اندر تھر تھراٹ ہو، یہ پنکھا ہے اس کے اندر تھر تھراٹ ہو تو اس کے سائے میں بھی تھر تھراٹ ہوتی ہے۔ تو جب دل اصل ہے، پورے جسم کا یہ مرکز ہے، اس کے اندر جب یہ تحرک ہوتا ہے تو انسان کے پورے وجود پر بھی بعض دفعہ یہ تحرک کا اثر اور یہ تھر تھراٹ محسوس ہوتی ہے۔ آنکھوں کے آگے بھی ایسے جو ہے نا سایہ سا آتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یہ تحرک ہوتا ہے۔ جب یہ تحرک کی نعمت کسی کو مل جائے تو اب بندہ یہ سمجھے کہ اب دل اپنے سفر کی طرف چل پڑا ہے، اپنی منزل کی طرف، اپنے سفر کی طرف چل پڑا ہے، ابھی سیریں نہیں ہوئی، ابھی چل پڑا ہے۔ ذکر کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے تو
سیریں بھی حاصل ہو جائیں گی، سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ، سیر فی الاشیاء، ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دل اپنی منزل کی طرف، مقصد کی طرف چل پڑا ہے۔ اس تحرک کے بعد یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہوتا ہے، یہ تحرک اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر میں، اللہ اللہ کرنے میں تبدیل ہوتا ہے۔ پہلے یہ تحرک ہوتا ہے، پھر یہی ذکر بن جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ کی ایک دھیان اور ایک تصور بندے کو اور دوام ذکر کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھیں، ایک ہے اس دل کا اللہ اللہ کرنے میں جاری ہو جانا، اور ایک ہے اس اللہ اللہ کو سننا۔ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بعض دفعہ دل اللہ اللہ میں جاری ہوتا ہے لیکن بندہ سنتا نہیں ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتے ہیں تو سن بھی لیتا ہے۔ یہ جو سننا ہے اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ نہیں سن سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ کشف کی کچھ نہ کچھ نعمت عطا کریں تو وہ پھر اللہ اللہ کی اس کو سنتا ہے۔ کشف دو طرح کا ہوتا ہے، سمعی بھی ہوتا ہے، بصری بھی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھ کر محسوس ہونا، اس کو کشف بصری کہتے ہیں کہ دیکھ کر ایک چیز کو محسوس کیا، اور سن کر محسوس کرو تو اس کو کشف سمعی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے دل کو اللہ اللہ کرتے ہوئے سن لیا تو گویا اس کو کشف سمعی حاصل ہوا، جس نے دیکھ کے پہچان لیا تو اس کو بصری حاصل ہوا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگ اتنا ذکر کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب وہ حاجت کے لیے جاتے تو ڈیلا اٹھاتے، ان کو ڈیلے سے اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوتی، پھینک دیتے، استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے شیخ کے پاس آئے، حضرت میں تو ڈیلا بھی استعمال نہیں کر سکتا ہوں حاجت کے لیے، کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے حال میں لکھا، بتایا کہ حضرت میں جو ڈیلا اٹھاتا ہوں مجھے وہ اللہ اللہ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو میں اس سے نجاست کیسے صاف کروں؟ تو حضرت نے فرمایا جاؤ جاؤ کر لیا کرو۔ تو حضرت کے یہ جملہ کہنے سے جاؤ جاؤ کر لیا کرو، اس کے بعد جو ہے وہ کشف والی کیفیت ختم ہو گئی اور پھر وہ ڈیلا استعمال کرنے لگ گئی۔ تو شیخ کے جملے کے اندر بھی توجہ شامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کشف کس کو حاصل ہوتا ہے؟ توجہ فرمانا، جو بندہ زیادہ احتیاط کرے غذا میں، کھانے پینے میں، بازار کی اشیاء نہ کھائے، حرام چیز کی آمیزش والی اشیاء نہ کھائے، پاک صاف غذا کھائے، اس بندے کو تو یہ نعمت نصیب رہتی ہے، لیکن ذرا سا لقمے میں بے احتیاطی ہوتی ہے تو یہ نعمت غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کشف بہت نازک چیز ہے، اندر کا معاملہ بالکل صاف ستھرا رہے پھر تو یہ نعمت ہوتی ہے، جب ذرا سا خوراک میں گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ نعمت چلی جاتی ہے۔ کئی ساتھیوں کو دیکھا، کبھی تو ان کی کیفیات کشف والی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ مشائخ میں بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ان کو کسی معاملے کا کشف ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، انشاءاللہ آپ لوگ لطف اندوز بھی ہوں گے، سبق بھی حاصل کریں گے۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحم اللہ کے دو بیٹے تھے، خواجہ سعید اور خواجہ معصوم۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھیلتے تھے۔ اللہ والوں کی اولاد بھی پھر ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ والوں کی توجہات ہوتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ بچے کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے، تو کھیلتے کھیلتے انہوں نے آدھے جوتوں کو، جو نمازیوں کے جوتے تھے، آدھوں کو ایک طرف کر دیا، آدھوں کو ایک طرف کر دیا۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحم اللہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا علیحدہ علیحدہ جوتے رکھے ہیں، تو کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس طرف والے جوتے سعید ہیں اور اس طرف والے جن کے جوتے ہیں وہ شقی ہیں۔ یہ اصحاب الیمین ہیں اور یہ اصحاب المشأمہ ہیں، یہ دائیں طرف والے ہیں، یہ بائیں طرف والے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ جوتوں کی تقسیم ہے تو صحیح ہے، لیکن کی کس نے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے صاحبزادوں نے کی، بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔
بڑے حیران ہوئے تو اپنے شیخ حضرت باقی باللہ رحم اللہ کے پاس گئے. عرض کیا حضرت وہ چھوٹے جو ہیں ان کو تو ابھی سے کشف کی ایسی کیفیت حاصل ہے کہ وہ تو لوگوں کے جوتوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ کون بدبخت ہے اور کون نیک بخت ہے. اگر ابھی سے ان کی کشف کی یہ کیفیت ہے تو وہ آگے پھر کیسے بڑھیں گے؟ تو یہ چیزیں بعض دفعہ رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں راستے کو طے کرنے میں، بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ان کو میرے پاس بھیجنا. تو امام ربانی مجدد الثانی رحم اللہ کے دونوں صاحبزادے حضرت کے پاس چلے گئے، خواجہ باقی باللہ رحم اللہ کے پاس. تو حضرت نے کسی ساتھی کو بولا کہ جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کے آؤ کھانے پینے کی. اس وقت کا بازار، تو میں بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آؤں. بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز منگوائی اور ان دونوں بچوں کو کھلائی تو ان کی یہ کیفیت ظاہر ہوگی. اس وقت کا بازار اور آج کا بازار تو حلال حرام کا بھی نہیں پتا. جب حلال حرام کا بھی نہیں پتا تو پھر کشف کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اگر ہم اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوراک میں، کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری. جتنی احتیاط کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی یہ نعمت عطا کریں گے. اگر ہمارا دل جاری ہو جائے اس کے اوپر ہمیں ترقی ملے گی، روحانی درجات ملیں گے، ثواب ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن ہم اس کو سننے کی نعمت سے پھر بھی محروم ہیں جب تک ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ساتھیوں کا ذکر جاری ہوتا ہے لیکن ان کی جو احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے خود ان کو محسوس نہیں ہوتا، خود ان کو پتہ نہیں ہوتا میرا دل جاری ہے یا جاری نہیں ہے. تو شیخ کو تو پتہ ہوتا ہے، شیخ جب اپنی باطنی نظر سے دیکھتا ہے تو دل کو ذاکر پاتا ہے تو شیخ اگلا سبق دے دیتا ہے. تو ساتھی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، حضرت جی نے پتہ نہیں اگلا سبق کیوں دے دیا. تو بندہ خود جو ہے اندھا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن شیخ اس دل کو دیکھتا ہے تو ذاکر پاتا ہے تو آگے سبق دے دیتا ہے. بلکہ ہمارے مشائخ نے تو یہ بھی فرمایا کہ بعض دفعہ شیخ جب کامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کرتے ہیں کہ جب وہ شیخ جس قلب پر انگلی رکھ دیتا ہے وہ دل اسی وقت سے جاری ہو جاتا ہے، اسی وقت سے جاری ہو جاتا ہے. لیکن محسوس کرنا نہ کرنا یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ظرف ہے. تو دل جاری ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی بہت ضرورت ہے. یہ دل جب جاری ہو جاتا ہے تو یہ دل بند نہیں ہوتا. جس طرح جسمانی طور پہ کسی بندے کا دل کسی ٹائم بھی بند نہیں ہو سکتا، بندہ سویا ہوتا ہے پھر بھی دل چلتا رہتا ہے. دل بند ہونے کا نام موت ہے. کہتے ہی دل بند ہو گیا مطلب یہ کہ مر گیا. تو روحانی طور پر بھی دل کا بند ہونا یہ روحانی موت ہے. تو جب دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر یہ بند نہیں ہوتا، پھر زندگی زندگی ہے. بلکہ جسمانی موت بھی واقع ہو جائے تو پھر یہ دل بند نہیں ہوتا، پھر بھی چلتا رہتا ہے. اس کی کئی مثالیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ نعمت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے ذکر والی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل ہی دل میں ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر قلبی کرتا رہتا ہے. یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کا فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ بندہ کیا کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو وہ نامہ اعمال میں کیا لکھتے ہوں گے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی دل میں ذکر کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے ایک خوشبو نکلتی ہے. فرشتے اس خوشبو کو سونگھتے ہیں اور نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ ہاں جی کیا لکھا؟
تو وہ بولیں گے کہ یا اللہ بس ان کے جسموں سے فلاں فلاں اوقات میں ایک خوشبو سی نکلتی، ہم نے لکھا خوشبو آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں یہ خوشبو کیوں آتی تھی؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک راز تھا، اس کو میں ہی جانتا ہوں اور میرا بندہ جانتا ہے. اس نے میری رضا کے لیے ذکر کیا، اس لیے اس ذکر کا اجر بھی اس بندے کو میں ہی عطا کروں گا. میان عاشق و معشوق رمزیز، عاشق اور معشوق محبوب کے درمیان کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین راہم خبر نیست، کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. عاشق اور معشوق میں جب محبت ہوتی ہے دونوں طرف تو اشاروں ہی اشاروں میں بات طے ہو جاتی ہے. تو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا راز ہوتے ہیں، ایسے جو ہے باتیں ہوتی ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی. یاد رکھیں مردے کو زندہ کرنا اتنی بڑی کرامت نہیں ہے جتنا کہ مردہ دل کو زندہ کرنا بڑی کرامت ہے، کیونکہ یہ روحانی زندگی ہے، وہ جسمانی زندگی ہے. جسمانی زندگی عطا کرنا کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دینا یہ کرامت ہے. تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوتا ہے، مرتبہ دیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جس دل پر انگلی رکھتے ہیں تو وہ دل جاری ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی اپنی سکرین ہے، اپنی سکرین پہ شیشوں پہ گند ہو، غبار ہو تو پھر نظر تو نہیں آتا، تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس خلاصہ یہی ہے کہ جو ہم دل کی سختی کی شکایت کرتے ہیں کہ جو جی دل سخت ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، ان سب کا علاج یہ کہ غفلت میں جو ہم وقت گزارتے ہیں اس کے بجائے ہم یاد الہی میں وقت گزاریں، اس دل پر محنت کریں، کوشش کریں، ذکر مراقبہ کریں. فطال علیہم الامد فقطت قلوبہم کا مستاق نہ بنے، تو پھر یہ ہمارا دل نرم ہو جائے گا. صرف نرم بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی یہ نور، یہ سعادت، یہ نعمت کامل طور پر عطا فرمائیں. آپ دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نور عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے سب دوست مراقب بنیں، دنیا و ما فیہا سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف. دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. انسان جب اپنے من میں جانتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.